غزوہ خیبر کا انشاءاللہ تعالی آج ہم درس سٹارٹ کریں گے۔ تو لفظ خیبر جو ہے یہ خا کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، خیبر۔ علماء جو ہے اس ضمن میں اس کی تاریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قوم عمالیق میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا خیبر۔ وہ شخص اس جگہ آیا تھا اور یہیں آباد ہو گیا تھا۔ یہ خیبر اس شخص کا بھائی تھا جس کا نام یثرب تھا، اور جس کے نام پر مدینہ شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو بعض مورخین نے تو اس کو یوں لکھا ہے، اور بعض نے اس کو یوں لکھا ہے کہ یہودیوں کی زبان میں لفظ خیبر کے معنی حویلی کے ہیں، اسی لیے اس بستی کو خیابر کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کئی حویلیاں تھیں اور کئی گڑھیاں تھیں۔ اور عربی میں گڑھی کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی حویلی ہوتے ہیں، جسے ایک چھوٹا سا آپ قلعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے غزوہ خندق میں بھی دیکھا کہ مدینے میں بھی اللہ کے رسول نے عورتوں کو انہی گڑھیوں میں کہا تھا کہ ساری عورتیں بوڑھے بچے جو ہے جہاں جہاں گڑھیاں ہیں وہاں جمع ہو جائیں تاکہ حفاظت کرنا آسان ہو، اور پھر ایک چھوٹا قلعہ نما بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ کچھ مورخین کی اپنی اپنی ریسرچ تھی۔ بہرحال خیبر ایک بڑا شہر تھا جس میں بڑی بڑی حویلیاں تھیں، کھیت تھے، بے شمار باغات تھے۔ اس شہر اور مدینے کے درمیان 8 برید کا فاصلہ تھا۔ اسی کو علامہ دمیاطی نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایک برید جو ہے نا وہ 4 فرسخ کا ہوتا ہے، اور ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے۔ تو اب لہٰذا ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر تھوڑی بہت میتھ اپلائی کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مدینہ منورہ اور خیبر کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ کل 96 میل تھا۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لانے کے بعد 1 مہینہ یا کچھ کم مدت مدینے میں ٹھہرے، یعنی یہ ذی الحجہ کے مہینے میں جبکہ 6 ہجری ختم ہو رہا تھا، اور محرم کے کچھ دن بعد جبکہ 7 ہجری شروع ہو رہا تھا۔ تو بہرحال 6 ہجری کے اختتام یا 7 ہجری کے شروع، انہی دنوں کی یہ بات ہے جب اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس ضمن میں بعض علماء، بہت کم علماء ایسے ہیں جو اس کو 5 ہجری کا کہتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ نہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ 6 ہجری ہی کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ خیبر میں ساتھ چلنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ خیبر میں وہی چلیں گے جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ شریک تھے، کیونکہ دیکھیں نا، اب تو اللہ کا وعدہ آ گیا، قرآن اتر گیا کہ اب ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے اور ہم آپ کو غنائم عطا کریں گے۔ تو اب اللہ کے رسول نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس وقت آپ کے پاس وہ لوگ بھی غزوہ خیبر میں ساتھ چلنے کے لیے آئے جو حدیبیہ کے موقع پر ساتھ چلنے سے کترا گئے تھے۔ اس وقت ان کی آمادگی اس لیے تھی کہ غزوہ خیبر میں مال غنیمت ہاتھ آئے گا، اس میں حصہ ملے گا۔ تو اب یہ جو مال کی حرص تھی نا، یہ سبب تھا ان کا وہاں چلنے کا۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو پہلے ہی اس بات گاہ کروا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ اب خیبر کے لیے نکلنا ہے تو ان کو یہ بات صاف بتا دیں کہ خیبر میں وہی نکلے گا ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ حدیبیہ میں نکلا تھا۔ اچھا، آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ چلنا ہو تو صرف جہاد کے ارادے سے چلنا ہوگا، جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس بات کا اعلان بھی کرا دیا کہ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت ابو طلحہ سے، جو حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے، جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں، اور جو حضور کے ساتھ اس غزوے میں جانے کا ارادہ کر رہے تھے، فرمایا اپنے لڑکوں میں سے کسی کو میری خدمت کے لیے تلاش کر لاؤ۔ انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ غلام کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت میں لڑک پن کی عمر میں تھا اور غریب اور قریب البلوغ تھا، اور سفر کے دوران حضور جہاں بھی قیام فرماتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں رہتا۔ اس وقت اکثر و بیشتر میں نے آپ کو یہی دعا پڑھتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور اسی کو ہمارے پاس علماء نے بھی کافی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور یہ بڑی جامع دعا ہے۔
کہ غم سے اور ہر قسم کی پریشانی اور مشکل سے اور کاہلی سے اور بخل سے یعنی دل کی تنگی سے اور بزدلی سے اور اس وقت سے کہ لوگ تمہیں تمہارے دین کو خراب کرنے پہ اکسائیں اور تم پر غالب ہوں، ان تمام چیزوں سے اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو جو سکھائی پناہ مانگی گئی ہے۔ بہرحال جب حضور کی خدمت میں حضرت انس نے اپنے والدہ محترمہ، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بچپن کا زمانہ تھا، تبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آئے، اور اس زمانے میں ان کی والدہ آپ کو لے کر آئی تھیں اور اس وقت یہ بالکل بچے سے تھے۔ تو حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو جب حضور کی خدمت میں لے کر آئی تھی تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ انیس ہے یعنی ننا انس ہے، میرا بیٹا ہے، جیسا کہ ہم حضرت عمر کے معاملے میں بھی پڑھ چکے ہیں کسی اور درس میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک بوڑھی عورت نے جب ان کے خلافت کے زمانے میں روکا تو کہا میں تو تجھے اس وقت سے جانتی ہوں جب تجھے لوگ عمیر کہتے تھے یعنی کہ ننا عمر، تو اسی طرح انیس کہتے تھے یعنی کہ ننا انس، تو یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کے پاس اس لیے لائی ہوں کہ آپ کی خدمت کرے، اس کے لیے آپ دعا فرمائے۔ تو آپ نے حضرت انس کو دعا کی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو اب اس لیے علماء نے اس شبے کا جواب یوں دیا ہے کہ حضرت انس جو ہیں وہ حضور کی خدمت میں آلریڈی موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ سے جو حضور نے غلام یا لڑکا لانے کو کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت انس قوی نہیں تھے، بچے تھے، تو وہ مراد تھی کہ کوئی قوی آدمی لے کے آؤ، کوئی مضبوط آدمی لے کے آؤ تاکہ سفر کی مشقت بھی جھیل سکے اور حضور کی خدمت بھی کر سکے۔ تو اسی لیے جب علماء کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اخذ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑا عجیب سا رواج پیدا ہو گیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر خود پڑھتے ہیں اور خود فیصلے کر لیتے ہیں، علماء سے رجوع بھی نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے ایک جگہ یہ بات پڑھی تھی اور ایک جگہ یہ بات پڑھی ہے، تو اب اس میں بہرحال تعارض پایا جاتا ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ تو اس طرح جو ہے جب علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بات کھل جاتی ہے کہ حضرت انس تو آلریڈی خدمت میں تھے، حضرت ابو طلحہ سے کہا گیا تھا کہ ایک اور غلام لے کر آؤ، تو اس کی وجہ یہ تھی۔ بہرحال ہمارا مقصد تھا یہاں پر اس الجھن کو دور کرنا، تو اسی لیے یہاں پر ہم نے اس بات کو ذکر کیا۔ غزوہ خیبر کو روانگی کے وقت حضور نے مدینے میں حضرت نمیلہ کو اور ایک قول کے مطابق حضرت صباع بن عرفطہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس سلسلے میں علماء نے حضرت صباع بن عرفطہ کے نام ہی کو درست قرار دیا ہے۔ حضرت نے جب حدیبیہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں اللہ نے آپ سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا کہ ان قریب مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ تو سورہ فتح کی جو آیت ہے نا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم، اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگے، سو سر دست تم کو یہ دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب کے دل میں اللہ نے روب پیدا کر دیا کہ ان کو زیادہ دراز دستی کی ہمت نہ ہوئی، اس سے تمہارا دنیاوی نفع بھی مقصود تھا تاکہ تم کو آرام ہو، کہ بھئی مشرکوں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا اور تمہیں آرام پیدا ہو۔ اچھا، تو یہاں جن غنیمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خیبر کی غنیمت ہے، اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ حضور نے سفر کے دوران حضرت سلمہ ابن اکوع کے چچا عامر ابن اکوع سے فرمایا یہاں اتر جاؤ اور ہمیں اپنے رجز یعنی کہ جنگوں سے متعلق کچھ شعر سناؤ۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ یاد ہو تو حدیبیہ میں بھی حضور کے ساتھ تھی، تو یہ حکم حضور نے اپنی بیویوں پر بھی رکھا کہ جو ہمارے ساتھ حدیبیہ میں گیا تھا وہی ہمارے ساتھ ادھر بھی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضور کے انصاف کا آپ عالم دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع کے جو چاچا ہیں
ان کے متعلق بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ حدیبیہ میں حضرت سلمہ ابن اکوع اتنا بہادر آدمی ہے کہ حضور نے ان سے 3 دفعہ بیعت لی، دوسری دفعہ بیعت دی تو ڈھال دے دی، تیسری دفعہ کہا بیعت لی تو کہا سلمہ تیری ڈھال کہاں ہے؟ کہا میں نے اپنے چچا کو دیکھا، وہ چچا کے پاس ڈھال نہیں تھی تو میں نے انہیں ڈھال دے دی، ان کے پاس کوئی جنگی سامان نہ تھا۔ اچھا، حالانکہ حضرت سلمہ ابن اکوع کا اپنا عالم بھی یہ تھا کہ ساتھ کوئی ڈھال نہ تھی، کوئی تلوار نہ تھی، تو حضور نے کہا کہ سلمہ تیرا کیا حال ہے؟ تیرا حال تو اس آدمی جیسا ہے جو خود اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے ایسا دوست دے جس پہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں۔ یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ دوست ایسا ملتا ہے جس سے آپ کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ اس پہ جان نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن تو ایسا دوست مانگنے والا آدمی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر ابن اکوع سے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، یہاں اتر جاتے ہیں اور تم قافلے والوں کو اپنا شعر سنا کے گرما دو کہ ان کے اندر ایک جوش پیدا کر دو۔ تو حضرت عامر ابن اکوع نے کہا یا رسول اللہ میرے شعر، یعنی آپ نے میرے شعروں کو اتنی عزت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے خاص حکم کر رہے ہیں کہ میں انہیں اپنے شعروں سے گرما دوں۔ اچھا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرو۔ چنانچہ حضرت عامر اونٹنی سے اترے اور انہوں نے یہ رجز یعنی یہ شعر پڑھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت حاصل نہ ہوتی، ہم صدقات و خیرات کر سکتے اور نہ نمازیں پڑھنے کی شہادت حاصل کر سکتے۔ اس کے بعد ان کے اور شعر ہیں جو یہاں پر تو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن امام مسلم نے ایک روایت میں اور بھی اشعار ذکر کیے ہیں کہ اللہم لولا انت مہتدیتنا، کہ اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بہرحال اور کافی اشعار ہیں، تو اس میں جو انہوں نے وہاں پڑھے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک جوش پیدا ہو گیا۔ علامہ حلبی نے بھی اس میں سے بعض اشعار سیرت میں نقل کیے ہیں، ان کی جو سیرت کی کتاب ہے السیر میں، اس میں نقل کیے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی دشمن ہمارے خلاف آتا ہے اور ہم میں کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ تو ہمیں وقار اور پختگی کی دولت سے نواز دے، اور جب دشمن ہمارے سامنے آئے اور مٹھ بھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدم اور استقلال عطا فرما۔ تو اس طرح کے انہوں نے کئی اشعار لکھے کہ اذا قوما بغوا علینا وان ارادوا فتنة بینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لقینا۔ اچھا، تو بہرحال ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو شعر پڑھنے کا جو حکم دیا، جس میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ انزل فحدث من حناتک، یعنی نیچے اترو اور اپنے حنات میں سے کچھ ہمیں سناؤ۔ جو لفظ حنات جو ہے اس کا خود علامہ حلبی نے اشعار اور جزیہ ایک کلام سے کیا ہے۔ تو بہرحال اس پہ علماء کرام نے دیکھے نا ان کی محنتیں ہیں کہ ایک ایک لفظ، یعنی حنا تک کا جو لفظ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، حنا تک یعنی اپنی خبریں، اپنی چیزیں، اپنے اشعار، جو یہ جو لفظ ہے نا حنات، یہ لفظ ہنتہ کی جمع ہے۔ تو لفظ ہنتہ بول کر ہر بات یا ہر چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس کا کوئی نام ہو یا اس کا نام ہو، مگر نام کے بجائے اس کی طرف اشارہ اور کنایہ کیا جاتا ہو۔ تو حضور کا منشا یہ تھا کہ ان کے اشعار کو حدی کے طور پر پڑھا جائے، اور حدی یہ ہوتی تھی کہ ایک خاص اسٹائل ہوتا تھا، خاص طریقہ ہوتا تھا اشعار پڑھنے کا، کہ اس سے اونٹ ایسے خمار میں آتے تھے، ایسے مست ہوتے تھے کہ تیز تیز چلتے تھے۔ تو بہرحال جب حضرت عامر ابن اکوع نے یہ شعر پڑھے تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تمہارا پروردگار تم پر رحمت فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا ان کے لیے شہادت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب آدمی ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر ان کو جو دعا دی تو حضرت عمر نے کہا اس پر شہادت واجب ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں ان سے کچھ دن اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا۔ اللہ اکبر، یعنی صحابہ کی نظر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہہ دیتے ہیں نا کہ خدا آپ کو باقی رکھے تاکہ ہم آپ سے اور فائدہ اٹھائیں۔ تو گویا حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے حق میں یہ جملہ ابھی ارشاد نہ فرماتے تو ہم کچھ دن اور ان کے اس محبت بھرے شعروں سے فائدہ اٹھاتے۔ جنگ کے زمانے میں ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے،
کیونکہ حضور نے ایسے موقع پر جس کے متعلق اس طرح کی بات ارشاد فرمائی وہ لازمی طور پر شہید ہوتا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یوں ہے کہ رج یا کلام سننے کی فرمائش کرنے والا کوئی اور شخص تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ جبکہ حضرت نے یہ شعر سنے تو آپ نے پوچھا یہ حدی خوان کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عامر ابن اقوع ہے، تو پھر آپ نے ان کو دعا دی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحمت فرمائے۔ غرض اس غزوے میں یہ شہید ہو گئے، ان کی تلوار لوٹ کر خود ان کے لگ گئی جس سے وہ ختم ہو گئے۔ دراصل وہ اپنی تلوار سے ایک یہودی کی ٹانگ کاٹنا چاہتے تھے، مگر اتفاق سے تلوار خود ان کے گھٹنے پر لگ گئی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا ان کی موت کا سبب خود ان کے ہتھیار بنے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے خود اپنے ہی ہتھیار سے خود شہادت پائی ہے۔ تو بعض کا یہ اس طرف خیال گیا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نشاندہی کر کے لوگوں کی اصلاح فرما دی، کہ بعض نے کہا کہ بھئی ان کا ہتھیار جو ہے وہ ان کو خود لگا ہے تو یہ قتل ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ یقیناً شہید ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس روایت میں ہے کہ حضرت سلمہ ابن اقوع نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا یہ میرا چچا جو ہے یہ دھتکارا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود مار لیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ اسید ابن حدیر اور کچھ دوسرے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر نے اپنا سب عمل خود باطل کر لیا کہ اس کو اپنی ہی تلوار لگی اور قتل ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو شخص یہ بات کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، بلکہ اس کو تو دوہرا اجل ملا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یقیناً شہید ہے، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک مجاہد کی طرح جہاد کیا، ایک روایت میں ہے کہ وہ جد و جہد کرتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے مارے گئے، کیونکہ ان کی نیت اپنے آپ کو مارنے کی تو تھی نہیں، وہ تو دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب اتفاق سے اللہ کی مرضی ان کو ان کی تلوار لگ گئی اور اس سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آئے ہیں اس سے ایک امت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تمام واقعات اگر اس وقت نہ پیش آئے ہوتے اور اب پیش آتے تو پھر لوگ کیا کرتے؟ پھر لوگ ادھر ادھر کی باتیں ہی کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا مسئلہ ایک امت کا اس میں حل فرما دیا۔ کتاب فتح الباری میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ جب ہم خیبر کے سامنے پہنچے تو قلعے کا بادشاہ مرحب نکلا، جو تلوار لہرا کر یہ شعر پڑھتا جاتا تھا کہ قد علمت خیبرنی مرحبا شاکی الصلاح بطل المجربا۔ خیبر والے خوب جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، جو ایک ہتھیار بند بہادر اور تجربے کار سورما ہوں۔ اور اذا الحروب اقبلت تلتہب، کہ جب جنگ کی آگ بھڑک کر شعلہ زن ہوتی ہے۔ اس پر عامر نے فوراً ہی جواب دیا قد علمت خیبرن عامر شاکی الصلاح بطل مقامر، کہ خیبر والے خوب جانتے ہیں کہ میں عامر ہوں، جو ایک ہتھیار بند اور مشہور و معروف مرد میدان ہے۔ اس کے بعد عامر اور مرحب کے درمیان تلوار زنی ہونے لگی۔ مرحب کی تلوار عامر کی زرہ میں پھنس گئی۔ عامر نے مرحب کو زمین پر رگڑنا شروع کیا۔ اسی جد و جہد میں اچانک خود عامر ہی کی تلوار ان کے گھٹنے پر لگ گئی جس سے وہ فوت ہو گئے۔ اچھا، حضرت عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حدی خوانی کی تھی، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی اور اللہ نے اس دعا کو اسی سفر میں قبول فرمایا۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت براء ابن عازب کی آواز بہت عمدہ تھی اور حضور جب سفر میں ہوتے تو وہی آپ کے لیے حدی خوانی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت براء ابن عازب جو ہیں وہ بھی حدی خوانی کیا کرتے تھے اور بھی صحابہ حدی خوانی کیا کرتے تھے کہ حدی جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی تاکہ اونٹ جو ہیں وہ تیز تیز چلیں۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب سے فرمایا کہ دیکھو اتنی جلدی خوش الحانی سے نہ حدی پڑھو کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ اتنا تیز چلیں کہ یہ جو عورتیں اوپر بیٹھی ہیں یہ ڈر جائیں۔ تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کتنے خوبصورت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کانچ کے برتنوں کا خیال رکھو، یعنی کہ عورتوں کا خیال رکھو، تم اتنی تیزی سے جو ان کو چلا رہے ہو وہ بیچاری تو ڈر جائیں گی اوپر بیٹھی ہوئی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور محبت اور مودت اور ہر وقت آپ پر جو رحمت کا غلبہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔
تو بہرحال بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انجشا ایک سیاہ فام غلام تھے، مگر ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ جب وہ ہدی خوانی کرتے تو اونٹ اپنی گردنیں لمبی کر لیتے اور نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدی خوانوں کے نام بھی علماء نے جمع کیے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ یہی سیاہ فام غلام حضرت انجشا جو ہے، ایک دفعہ جب انہوں نے امہات المومنین کے متعلق رجز پڑھا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، انجشا ذرا آہستہ آہستہ پڑھو اور کانچ کے ان برتنوں کا خیال کرو۔ حضرت نے عورتوں کی نزاکت کی وجہ سے ان کو کانچ کے برتن یا ٹکڑوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ جیسے ایک شیشہ نازک ہوتا ہے، اسی طرح عورتیں بھی فطری طور پر نرم و نازک ہوتی ہیں۔ بہرحال جب اللہ کے رسول خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہ تو آسمانوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کی سایہ فگنی کا بھی مالک ہے، تو ہی زمینوں کا ہی مالک ہے، تو ہی ان بلندیوں کا مالک ہے جو زمین پر قائم ہے، تو ہی شیطانوں کا بھی پروردگار ہے اور تو ہی ان کی گمراہیوں کا بھی پروردگار ہے اور تو ہی ہواؤں کا مالک ہے اور تو ہی ان چیزوں کا جنہیں وہ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہم تجھ سے اس بستی کی خیر مانگتے ہیں، اس کے مکینوں کی خیر مانگتے ہیں، اس کے مال و متاع کی خیر مانگتے ہیں، تجھ سے ہی ہم اس بستی کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے اس کے مکینوں اور سامان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی اور صحابہ سے بھی کہا کہ یوں ہی دعا کرو کہ اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أذرينا فإنا نساء لك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور صحابہ سے بھی کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اب بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اب اللہ کے نام کی برکت سے اندر چلو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیبر جاتے ہوئے اللہ کے رسول اور صحابہ ایک وادی کے سامنے پہنچے تو سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا۔ حضور نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو اور اتنی زور زور سے چیخ کر مت پڑھو، کیونکہ نہ تم بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن قیس، میں نے عرض کیا حاضر یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتلا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مقصد یہ بتلانا تھا کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آوازیں بلند کرنے سے جو منع فرمایا، جبکہ پیچھے گزرا ہے کہ حضور نے صحابہ کو ایک موقع پر خود حکم فرمایا تھا کہ لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے پڑھو، تو لہٰذا دونوں میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے جواب میں علماء نے یہ کہا ہے یہاں جس چیز سے روکا گیا وہ آواز کو اتنا غیر معمولی طور پہ بلند کرنا ہو کہ جس سے تکلیف ہو۔ اس بات کی دلیل اس روایت میں موجود ہے کہ اس کے ارشاد سے ہمیں ملتی ہے کہ اپنے اوپر رحم کرو، یعنی اپنے آپ کو چیخ چیخ کر تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا۔ بعد جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ پھر اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔